सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। महानगर के करुला ख्वाजा नगर स्थित आरएस पब्लिक स्कूल में नेहरू युवा महिला समिति हाथीपुर चित्तू और कौमी काउंसिल बाराहे फरोगे उर्दू जुबान नई दिल्ली के तत्वाधान में एक रोजा सेमिनार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और उर्दू सहाफत विषय पर आयोजित हुआ, जिसमें अब्दुल कलाम आजाद द्वारा उर्दू फरोग और सहाफत के लिए किए गए योगदान के बारे में तफसील से रोशनी डाली गई। मुरादाबाद वहीं सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने मुल्क में तालीम और गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देने के लिए अहम किरदार अदा किया है और साथ ही उन्होंने अनेकों विषयों पर लेख लिखकर समाज में जागरूकता पैदा की, साथ ही महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि जिस परिवार की महिला शिक्षित होगी वो परिवार तरक्की करेगा। साथ ही इस दौरान सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं सेमिनार में सांसद डॉक्टर एसटी हसन, बाबर खां, प्रोफेसर शफी अयूब, मोहम्मद जान तुर्की, फसीउर रहमान बेग, डॉक्टर एमएफ मारूफ, नशीम पासा, मारूफ पाशा, रशीद अजीज एडवोकेट, नाजिम मंसूरी, सैयद राशिद अली, शहनवाज मलिक समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। शायर भी थे और इस्लाम की अच्छी उनको जानकारी थी, लेकिन वो बदनसीबी का दौर, खास तौर से मैं कहूँगा, माफ करना मेरे भाइयों के मुसलमानों का, जब हिंदुस्तान तस्लीम हो गया और हिंदुस्तान की तस्लीम से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों को हुआ। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने घर में पराया कर दिया गया। हमें उन लोगों को वफादारी की सबूत देने को कहा जाता है जो हमारे मुल्क के कभी वफादार नहीं रहे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी और जिन्होंने अंग्रेजों की मुक्ति करी, वो हमारे को न जाने कौन से इंतजाम लगाते। तो साथियों, अब्दुल कलाम आजाद साहब आजादी के बाद अभी सबने सुनी कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमने अपने बुजुर्गों से एक बात ये सुनी थी कि जब आजादी के बाद हिंदुस्तान की पॉलिसीज डिस्कस की जाती थी, खास तौर से वो पॉलिसीज जिसमें मजहबों के बारे में डिस्कशन होता था, तो मौलाना से दरख्वास्त की जाती थी कि आप बराबर के कमरे में जाके बैठ जाइए। इन सब हालात को देखने से उन्हें 6-7 साल हो गए थे और उन्होंने कुछ पेज लिख के उन्हें सील बंद किया था। 30 पेज थे और ये कहा था कि ये 30 साल के बाद खोले जाए, देखे जाए। 30 साल तो नहीं, मेरे ख्याल से 60-70 साल के बाद वो खोले गए, लेकिन मंजर आम पे आज तक वो नहीं है। उन्होंने क्या लिखा था कि किसी को नहीं मालूम। जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है उसी हिसाब से लिखा होगा। उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा, कि कैसे कैसे यहाँ पे फसादात होंगे, कैसे कैसे इंसानियत को तार-तार किया जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे तालीमी इदारों को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। तो साथियों, उन्होंने ये जरूर किया कि जो पाकिस्तान लोग जा रहे थे उनको रोकने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने हवाला किया दिल्ली की जामा मस्जिद का, कुतुब मीनार का, ताजमहल का, कि हमारे बुजुर्गों की निशानियां है, हमारे पाकिस्तान होगा। अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को छोड़ के मत जाओ। और मुसलमानों के कहने को रुका यहाँ पर। अभी आने वाली नस्लें तय करेंगी क्या मुसलमानों का यहाँ पर रुकना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदेह साबित हुआ, या आप लोगों को तय करना है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ी एक जंग है, अपने मुस्तकबिल की जंग है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, जहां नफरत की सौदागरी में तुम लोग फंसे हुए हो,
اور ٹارگیٹ صرف آپ لوگ ہوں. ساری سیاست کا سینٹر مسلمان اہل ہند ہیں. جو تمہیں جتنا ٹارچر کر لے وہ اتنا ہی بڑا نیتا ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیے. اپنا مستقبل طے کریے. ہندوستان کا مستقبل طے کریے. ہندوستان کی کمرے والی تہذیب اور پیار محبت کا مستقبل طے کریے. اور آنے والی نسلوں کو یہ میسج دیے یہ ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں. آپ کو لے کے جانا ہے آگے. تو آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا آزاد نے خواتین کے بارے میں کئی مضامین لکھے اور وہ مضامین الہلال میں موجود ہیں. الہلال 1912 میں شائع ہوا پہلا شمارہ، اور آخری شمارہ دسمبر 1927 میں شائع ہوا. بڑا لمبا پیریڈ ہے، لیکن اس بیچ میں بند ہوتا رہا اور اسی درمیان اس کا نام الولاق بھی رکھا، اسی اخبار کا نام الولاق رکھا، دو نہیں تھا. 1927 کے بعد 1988 میں یہ خیال آیا کہ الہلال کے شمارے اکٹھا کیے جائے کہاں ہیں. تو مجھے وقت حاصل ہے کہ میں گورکھپور کا رہنے والا ہوں. گورکھپور میں میرے استاد پروفیسر محمود الہی صاحب جو صدر شعبہ اردو تھے، انہوں نے ان شماروں کو جمع کیا. کل تعداد 146 ہے، یاد کر لینا. 146 شمارے ہیں الہلال اور الولاق کے ملا کے. اس کو جمع کر کے پروفیسر محمود الہی صاحب نے بڑی محنت سے تمام شمارے جمع کیے اور اس کو یو پی اردو اکیڈمی نے 1988 میں شائع کیا تھا. اس کا دوسرا ایڈیشن آ گیا ہے. قیمتاً موجود مل جاتا ہے. پہلے قیمت کم رکھی تھی، اب تو زیادہ ہے. لائبریری میں موجود ہے. اس میں خواتین کے بارے میں بات کرتے ہوئے مولانا نے ایک بات کہی ہے، وہ اہم بات ہے، اور یہ کہا تھا کہ جس قوم کی خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں دیر نسبے وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے. ایک جملہ تھا، ایک بڑی بات کہی، قوم خواتین پیچھے رہ جاتی ہے. آپ ذرا اس کی مالیت پہ غور کیجیے. یہ مولانا 1912 میں یہ بات کہہ رہے تھے. 100 تقریباً 10 سال پہلے، پوری صدی بیت گئی. تو آج بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس قوم نے خواتین کو پیچھے رہنے دیا اور خواتین اگر رہ گئی وہ قوم پیچھے رہ جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مولانا نے دنیا کی 2500 قوموں کی مثالیں دے کر کے، تاریخ میں بڑی گہری نظر کی ہوتی دے کر کے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے. تو آپ کو آگے کیسے آنا ہے اس کا تقاضا آپ خود پورا کریں گے. اکبر الہ آبادی کا وہ شعر کے شوق سے کالج کے پڑھو اور چرخ پہ جھولو، حیا کی پری بنو محفل کی پری، حیا کی دیوی بنو محفل کی پری نہ بنو. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام روایات کا احترام کرتے ہوئے مولانا آزاد کی اس بات پہ جو ان کی صحافت کا ایک حصہ تھا عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے، اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے آپ آگے آ سکتی ہیں. یہ بات آپ نے اس میں تحریریں آپ کی شائع ہوئی. مقصد اگر آپ تمام حضرات سے واقف ہیں تو مقصد ایک بہت ہی موقع جریدہ اس وقت کا تھا جو تمام پڑھے لکھے مسلمانوں کے یہاں ملتا تھا. اس کے بعد آپ نے ایڈورڈ گیزٹ، یہ ایک ہفتہ وار تھا جس کے باضابطہ ایڈیٹر تھے آپ، اس کے شمارے نایاب ہیں. اس کے بعد خدنگ نظر 1903 میں منشی نوبت رائے نظر اس رسالے کے مدیر تھے. مارچ 1903 کے بعد مولانا آزاد کو نظر صاحب نے اور اس رسالے میں شائع شدہ مولانا کے مضامین سے مولانا کی مختلف موضوعات کے یعنی تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور دیگر علوم سے دلچسپی کا پتہ لگتا ہے. ان تمام صحافتی کاوشوں کے وقت مولانا کی عمر صرف 13-14 برس تھی. جیسا میں نے بھی عرض کیا، بڑی ناقابل یقین بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بہت ہی عجب صلاحیتیں لے کے پیدا کرتا ہے. مولانا ان میں سے ایک تھے. تو بہرحال ان اخبارات نے انہیں صحافیوں کی صف اول میں لا کے کھڑا کر دیا اور یہ ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا. ابھی ذکر جیسا آپ نے فرمایا 1903 سے 1905 تک لسان السر جی ایک اخبار رسالہ تھا. تعلیم ختم کرنے کے چند ماہ بعد ہی مولانا نے یہ ماہنامہ نکالا تھا اور یہ رسالہ 1905 تک شائع ہوا. مولانا کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی بھی اس میں مضامین اپنے کیا کرتے تھے. اور یہ عرض کرتا چلوں کہ مولانا کے اسی دور میں
مولانا شبلی، نعمانی اور مولانا علی ان سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ وہ ان کے بہت قریب آئے اور پھر ان کے ساتھ بھی انہیں سافر کام کرنے کا موقع ملا. اور یہاں ندوے کا ذکر کروں گا، جو ندوے سے مولانا علی اور شبلی صاحب جیسے فصحا ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے مولانا آزاد کو ندوہ کی ادارت میں شامل کیا اور اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کیا، اور یہ اس وقت واقعی بڑے اعزاز کی بات تھی. اس کے بعد جس ایک اخبار کا ذکر کیا وہ وکیل اخبار کا بہت نام تھا اس زمانے میں، جو امرتسر سے نکلتا تھا. تو مولانا کو پھر ندوے سے علیحدگی کے فوراً بعد ہی اس اخبار کی ادارت میں ملی اور وہ امرتسر چلے گئے، لیکن اپنے بڑے بھائی کی ریلت کے سبب ان کے والد نے انہیں پھر کلکتے بلا دیا اور وہاں انہوں نے دارالسلطنت کے اخبار جو بند ہو چکا تھا